قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام میرے معزز دینی بھائیوں، آج سے تقریباً 80 سال پہلے صہیون نامی پہاڑ پر بیٹھ کر دجال کے چیلوں نے، یعنی یہود کے بڑے بڑے خاندان نے مل کر خاص کر اسلام کے خلاف اور پوری انسانیت کے خلاف جو منصوبے بنائے تھے، ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ منصوبے اب مکمل ہو رہے ہیں، بلکہ اس وقت جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، ماہرین کا اور دور تک دیکھنے والوں کا خیال ہے کہ یہ بھی ان کی ایک سازش تھی۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ان حالات کو دیکھ کر اور ان حالات کو جھیل کر ان کی زبانوں پر اللہ رب العزت کے بارے میں گلے اور شکوے آ گئے ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ میں آپ کے درمیان میں حاضر ہو کر دجالی فتنوں کے تعلق سے اور اس سے بچاؤ کی جو صورتیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے اس وقت جو حالات ہیں یا مستقبل میں اس سے خطرناک جو حالات آئیں گے، میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے جو طے کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا کی زبانی جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس لیے ہماری ذات پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیارات اس کے ہیں۔ وہ چاہے تو ہمیں تباہ کر دے، وہ چاہے تو ہمیں بیماری میں مبتلا کرے، وہ چاہے تو ہمیں مار دے، حتیٰ کہ وہ چاہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے، اس نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ حالانکہ اللہ ہمارا ایسا رب نہیں ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کمہار مٹکے بنانے کے بعد کبھی خود سے نہیں پھوڑتا، مالی پھول لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نہیں مسلتا، بلکہ مٹکے آپس میں ٹکرا کر خود پھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، لیکن ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ چاہیں تو ہمیں بیماری میں مبتلا کرے، وہ چاہیں تو ہمیں مار دے، لیکن زبان پر کبھی گلے شکوے نہیں آئیں گے۔ نمبر 2، مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ حالات کو دیکھ کر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ 21واں پارہ کھولیے، قرآن مجید نے غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کا منظر کھینچا ہے کہ پوری دنیا نے مل کر، اور خاص کر اس وقت بھی پیش یہودی تھے، پوری دنیا نے مل کر مسلمانوں کا جو کیپٹل تھا، مسلمانوں کا جو پائے تخت تھا، یعنی مدینہ منورہ، اس کو ختم کرنے کے منصوبے ہی بنائے نہیں تھے، بلکہ اس پر عمل تک کیا تھا، اور بہت بڑی جماعت کو لے کر وہ حملہ آور ہوئے تھے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے ایمان پر کہ صحابہ کرام نے جب لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے تو یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول سچا ہے، کہ اللہ نے پہلے سے بتا رکھا تھا اور میرے آقا نے پہلے سے بتا رکھا تھا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اس لیے یہ حالات یا مستقبل میں جو حالات آئیں گے ان کو دیکھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، مایوسی نہیں آنی چاہیے۔ آج امت کی زبانوں پر مایوسی ہے، امت کے دل میں مایوسی ہے، دماغ میں مایوسی ہے۔ امت کو اس مایوسی کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور مایوسی اسی طرح نکل سکتی ہے کہ ہم مومن ہیں اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے جو طے کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، ایک رتی برابر بھی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ نیز ہمیں اس وقت اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں
ان کی طرف دیکھنا ہے کہ راستے میں وہ مزدور جو بیٹھ کر باسی چاول کھا رہے ہیں، جو باسی روٹیاں کھا رہے ہیں، آج اللہ نے ہمیں گھروں میں بٹھا کر اچھے کھانے کھلائے ہیں، جب ہم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو مایوسی ہمارے اندر سے نکل جائے گی۔ نمبر 3، امت کو جو کام کرنا ہے وہ آپس کی رنجشوں کو ختم کرنا ہے۔ قسم خدائے پاک کی اب دنیا کی عمر بہت کم رہ گئی ہے، معلوم نہیں ہماری زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے، کب ڈوب جائے۔ آج نوجوان چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس امت کی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امت کے لوگ خود مسلمانوں کے خلاف پولیس چوکی میں جا کر مسلمانوں کی شکایتیں کر رہے ہیں، مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب تک ہم ان رنجشوں کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بہت ایک واقعہ سناؤ، قرآن مجید نے بھی ان واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، حضرت خضر کا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا، لیکن میں آپ کو بزرگان دین کا ایک واقعہ سناؤ۔ پیر نظام الدین اولیاء نور اللہ مرقدہ کو سب جانتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایک بہت بڑے مفتی تھے جن کا نام تھا مفتی ضیاء الدین نور اللہ مرقدہ۔ دونوں کے درمیان میں رنجشیں تھیں، دونوں میں اختلافات تھے۔ ایک مسئلے کو لے کر جب مفتی ضیاء الدین نور اللہ مرقدہ کی وفات کا وقت قریب تھا، پیر نظام الدین اولیاء نور اللہ مرقدہ کو خبر ہوئی تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ دروازے پر پہنچے، دستک دی، غلام نے جب دروازہ کھولا، خادم نے جب دروازہ کھولا، کہا کہ نظام الدین آیا ہے، جا کر مفتی صاحب سے کہو۔ تو مفتی صاحب نے جواباً کہا کہ جاؤ اس بدعتی سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اتنے بڑے پیر کو، اتنے بڑے بزرگ کو بدعتی کہا گیا، لیکن قربان جائیے پیر نظام الدین اولیاء نور اللہ مرقدہ جن کے نام پر آج لوگ مر رہے ہیں، حضرت نے جواباً فرمایا کہ جاؤ مفتی صاحب سے کہو کہ یہ بدعتی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب خادم نے جا کر مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ بدعتی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، مفتی صاحب کی چیخیں نکل گئی۔ مفتی صاحب نے اپنا امامہ عنایت فرمایا اور خادم سے کہا کہ جاؤ پیر نظام الدین اولیاء نور اللہ مرقدہ سے کہو کہ یہ امامہ ہے اور اس پر چل کر تم میرے پاس آؤ۔ لیکن قربان جائیے پیر نظام الدین اولیاء نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ یہ امامہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پر چلا جائے۔ حضرت نے اپنے سر پر رکھا اور حاضر ہوئے۔ اس طرح دونوں کی رنجشیں ختم ہو گئی اور دونوں کے ماننے والوں میں آپس میں اختلافات ختم ہو گئے اور دونوں باہم شیر و شکر ہو کر رہ گئے۔ ضرورت ہے اس وقت امت کو ان اختلافات کو ختم کرنے کی۔ نمبر 4، دجالی فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ امت کو مایوس کرنے کا فتنہ ہوگا۔ کیسے مایوس کرے گے دجال اور اس کے فالوور؟ موب لنچنگ ہوگی، سارے انسان مل کر مسلمانوں کو ماریں گے، ایسے حالات امت کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس وقت امت کے افراد مایوس ہو چکے ہوں گے۔ قرآن مجید نے اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے دقیانوس بادشاہ اور ان 6 نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو دقیانوس بادشاہ نے ان کو ختم کرنے کی دھمکیاں دی، لیکن نوجوانوں نے اس کی دھمکیوں کو دماغ پر نہ لیتے ہوئے ایمان پر جمے رہے۔ قرآن مجید نے فرعون اور جادوگروں کا واقعہ بیان کیا کہ جب جادوگر کو معلوم ہوا کہ یہ ایمان لا چکے ہیں تو فرعون نے یہ کہا کہ میں تمہاری تکہ بوٹی کر دوں گا۔ تو ان جادوگروں نے کیا جواب دیا ہے؟ جادوگروں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ، اے فرعون جو اکھاڑ سکتا ہے اکھاڑ لے، اب یہ رب ہماری رگوں پے میں رش بس چکا ہے۔ اس لیے مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر اگر ہم پر پل پڑے اور ہماری جان جو ہے حلق کے نیچے آ جائے، پھر بھی اس وقت ہم ایمان پر باقی رہیں گے۔ توپ کے دہانوں پر بیٹھ کر بھی ہم اللہ کے گیت گائیں گے اور ایمان پر جمے رہیں گے۔ نمبر 2، مایوسی چھانے کے لیے وہ ایسے ماحول بنائیں گے، کیا مطلب؟ پوری دنیا میں وہ عورتوں کو ننگا کریں گے۔ ایسے وقت میں ہماری ماں بہنیں
جب بازار میں نکلے گی برقع پہن کر تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ پوری دنیا ننگی گھوم رہی ہے، کھل کر گھوم رہی ہے اور میں برقعے میں ملبوس ہوں، تو اس وقت اس کے اندر دل میں بات آئے گی کاش میں مسلمان نہ ہوتی کہ مجھے برقع پہننا پڑتا۔ یہ چیزیں جب مسلمانوں میں آئے گی، میں ماں بہنوں سے کہوں گا پوری دنیا ننگی ہو جائے لیکن ہم فخر کے ساتھ برقع پہنیں گے، اور دنیا کے مال کے اندر، دنیا کی ساری نقشوں کے اندر، تفریح گاہوں پر بھی ہم برقعے کے ساتھ گھومیں گے۔ اسی طرح میرے نوجوان بھائی جب داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ باہر نکلیں گے تو ماحول ایسا بنایا جائے گا کہ وہ نوجوان اندر ہی اندر یہ سوچے گا کاش میں مسلمان نہ ہوتا۔ لیکن میرے نوجوان بھائی ایسے وقت میں ہمیں کھل کر یہ کہنا ہوگا کہ دنیا والو تم ننگے ہو جاؤ، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن میرے آقا نے ہمیں جن حالات پر چھوڑا تھا اور جس لباس کے ساتھ چھوڑا تھا اسی لباس پر جئیں گے اور اسی نظام کے ساتھ جئیں گے۔ اس لیے میں یہاں درمیان میں مسلمانوں سے ایک بات کہوں گا، مسلمانوں اپنے کمانے کے نظام کو بدلو۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اگر مسلمان صبح 8 بجے سے لے کر 7 بجے تک کما کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے تو لاک ڈاؤن کے بعد کیوں مسلمان رات بھر دکانیں کھلی رکھتے ہیں اور مسلمان اپنے نظام کو تباہ کر رہے ہیں؟ اسلامی نظام پر آئیے، مغرب سے پہلے اپنی دکانوں کو بند کیجئے، مغرب کے بعد کھانا کھائیے، نماز پڑھیے، سو جائیے۔ اس نظام کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، مسلمانوں آپ جانتے ہیں کہ یہود کے چیلوں نے، یہود کے ان فالوور نے پوری دنیا کی کرنسی اپنے مٹھی میں کر رکھی ہے، ورلڈ بینک ان کے قبضے میں ہے۔ اس لیے ابھی جو ہمارے پاس کاغذ کے نوٹ ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں، یہ پیسے نہیں ہیں، یہ صرف ایک رسید ہے۔ معلوم نہیں کب یہ ہمارے پاس صرف کاغذ بن کر رہ جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں کہوں گا کہ مسلمان سونا خرید کر رکھے، اس لیے کہ سونا اس کو اللہ نے پیسہ بنایا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے کاغذ کے نوٹ کو جمع کرنے کے بجائے، اسی طرح بینکوں میں رکھنے کے بجائے ان پیسوں سے سونا خرید کر رکھیے، اس کی زکوٰۃ نکالیے۔ پوری دنیا ہاتھ ملتی رہ جائے گی جب ان کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے سونا جمع کر کے رکھا ہے۔ اسی طرح ان پیسوں کو جمع کرنے کے بجائے اور بینک میں رکھنے کے بجائے پراپرٹی خریدیے، خاص کر زمین خریدنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی ناکہ بندی ہوگی اور مسلمانوں کو ایک ایک لقمے کے لیے تڑپایا جائے گا۔ ایسے وقت میں مسلمان اپنی زمین جوت کر، مسلمان اپنی زمین کے اندر سے گیہوں نکالے گا، چاول نکالے گا اور پیٹ بھرے گا۔ اس وقت پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ ہمارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ اور سب سے آخر میں مسلمانوں سے کہوں گا، مسلمانوں اس فتنے سے بچنے کے لیے میں قربان جاؤں میرے آقا پر کہ میرے آقا نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کو یہ دعا سکھائی اور یہ کہا کہ تم فرض نماز میں یہ دعا پڑھنا۔ مسلمان صرف اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتا ہے، حالانکہ میرے آقا نے فرض نماز میں پڑھنے کے لیے دعا دی ہے۔ مسلم شریف کھولیے، میرے آقا نے یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگا کرو نماز میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ دعا میں مانگو کہ اللہ دجال کے فتنوں سے ہمیں بچا۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اور آخر میں اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ دعا مانگیے، نمازوں میں دعا مانگیے۔ سوچئے کہ طائف سے واپسی پر میرے آقا پر کیسے حالات تھے، لیکن میرے آقا کیا دعا مانگ رہے؟ آپ جانتے ہیں میرے آقا اللہ سے فرما رہے اللہ تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، ناراض ہو کر تو یہ حالات نہیں بھیجے ہیں، اگر اللہ تو ناراض ہے تو معاف کر دے، اور اگر یہ اللہ تو ناراض نہیں ہے تو ہم تیری عافیت کے محتاج ہیں، ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں۔ اے مسلمانوں، میرا نبی تو طائف سے واپس ہو رہا تھا، اتنا بڑا کام کر کے اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر مجھ سے گناہ ہوا ہے تو مجھ سے ناراض ہے تو مجھے معاف کر دے۔ کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے کہا کہ اللہ اگر تو ناراض ہے اور ناراض ہو کر یہ حالات بھیجے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، اور اگر اللہ تو ناراض
ناراض ہو کر نہیں بھیج رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے، تو اللہ ہم عافیت کے محتاج ہے۔ بس اس طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، قیامت تک دنیا کے فتنے ہمیں ہلا نہیں سکتے، اور دنیا کا کوئی فتنہ ہم سے ایمان نہیں چھین سکتا۔ بس دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی عافیت کے محتاج ہے، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اے اللہ آپ ہمیں اپنا فضل عطا فرما، اے اللہ امت پر جو حالات ہیں اور مستقبل میں جو حالات آئے، اے اللہ امت کے ایمان کے بقا کے فیصلے فرما۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔